پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر، 1965 کی جنگ میں دشمن بھارت کا غرور خاک میں ملایا۔ پاکستان نے کل یوم دفاع بہادر کشمیری عوام کے نام کر دیا۔ وزیر اعظم کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے آزاد کشمیر جائیں گے۔ یوم دفاع کی مرکزی تقریب GHQ راولپنڈی میں ہوگی۔ شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا جائے گا۔ پشاور کے کرنل شیر خان اسٹیڈیم میں فل ڈریس ریہرسل نے دشمن پر دھاک بٹھا دی۔ شہید کے گھر چلے، وطن پر جان نچھاور کرنے والے شہداء کو قوم کا سلام۔ پاک فوج کے شہداء نے دشمن کے عزائم کو ناکام بنایا، وطن کے دفاع میں جان دے کر قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ قوم کا شہداء کی قربانیوں کا اعتراف، یوم دفاع پر زبردست خراج عقیدت۔ کشمیر کی آزادی تک جنگ جاری رہے گی، ترجمان پاک فوج کا دشمن کو دو ٹوک پیغام۔ میجر جنرل آصف غفور کہتے ہیں مودی کی وجہ سے مسئلہ کشمیر ایک بار پھر عالمی مسئلہ بن گیا ہے۔ کشمیر کی وجہ سے فوج 72 سال سے جنگ کی حالت میں ہے۔ عوام سے شہداء کی گھر اور محلوں میں جانے کی اپیل۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے وزراء خارجہ کی ملاقات۔ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر تفصیلی گفتگو۔ دونوں رہنماؤں نے کشمیر کے معاملے پر تعاون کی یقین دہانی کرا دی۔ پاکستان سفارتی محاذ پر سرگرم، وزیر اعظم عمران خان سے عمان کے مجلس شورا کے وفد کی ملاقات۔ مقبوضہ کشمیر اور دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال۔ شاہ محمود قریشی نے وفد کو بھارتی درندگی اور یک طرفہ اقدام سے عمان کے آگاہ کیا۔ پارلیمان وفد کو مقبوضہ وادی کی صورتحال پر تشویش۔ مقبوضہ کشمیر بھارتی تسلط سے آزاد کرانا ہمارا مشن، چیئرمین کشمیر کمیٹی فخر امام نے دنیا کو بتا دیا۔ صدر آزاد کشمیر مسعود خان کہتے ہیں بھارت کشمیریوں کے ساتھ فلسطینیوں جیسا سلوک کر رہا ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر فاروق حیدر کی برطانوی ڈیپٹی اپوزیشن لیڈر ٹام واٹسن سے ملاقات، کشمیریوں کی نسل کشی روکنے اور کرفیو ختم کرنے کا مطالبہ۔ کشمیر بنے گا پاکستان، پوری قوم یک زبان۔ مظفر آباد میں اسکول طلبہ کی کشمیریوں کی آواز بن گئے۔ راولہ کوٹ میں پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کی ریلیاں۔ لیاقت پور میں خواجہ سراؤں کی بھی کشمیریوں سے یکجہتی۔ آزاد کشمیر کی وزیر نورین عارف کی قیادت میں لائن آف کنٹرول پر ریلی۔ کشمیر کی آزادی اور بھارت کے خلاف صدا بلند کر دی۔ پنجاب میں پولیس گردی کے واقعات بڑھ گئے۔ سینٹرل پولیس آفس میں بزرگ خاتون سے پولیس اہلکار کی بدتمیزی، تضحیک آمیز جملے کہے، چھڑی زمین پر پھینک دی۔ IG پنجاب کا نوٹس، اہلکار آصف کو گرفتار کر لیا گیا۔ ان سمیت پولیس حراست میں ہلاک افراد کے اہل خانہ بھی انصاف کے منتظر۔ کراچی میں صفائی کے ناقص انتظامات، آگے کچرا پیچھے کچرا، سڑکوں پر سیوریج کا پانی، شہر میں تعفن، بدبو سے شہری پریشان۔ نیو کراچی بھی کچراچی بن گیا۔ انتظامیہ کی غفلت، میٹروپول سگنل پر گڑھا پڑ گیا، ٹریفک کی روانی متاثر۔ کراچی کے کچرے پر سندھ حکومت اور وفاق آمنے سامنے۔ کراچی سے کچرا اٹھایا جا رہا ہے، PTI والے سیاست نہ کریں۔ مشیر قانون مرتضی وہاب کی میڈیا سے گفتگو۔ وفاقی وزیر فیصل واؤڈا بولے اربوں کے فنڈ ملنے کے باوجود سندھ حکومت کام نہیں کرتی، کراچی کی صفائی کے لیے مل کر کام کرنے کی پیشکش کر دی۔ کوہستان ویڈیو اسکینڈل میں 3 افراد کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی، 5 ملزمان بری۔ 2012 میں رقص پر تالیاں بجانے پر 5 لڑکیوں کو قتل کر دیا گیا تھا۔ لاہور میں گھر سے سابق MPA پروین سکندر کی لاش برآمد۔ پولیس کے مطابق مقتولہ کے گلے پر رسی کا نشان ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی۔
آئی جی پنجاب کو ملزمان کی فوری گرفتاری کا حکم دے دیا۔ لاہور میں نجی اسکول کا استاد جلاد بن گیا۔ سبق یاد نہ کرنے پر 10ویں جماعت کا طالب علم پر مبینہ تشدد، پولیس نے استاد کامران کو گرفتار کر لیا۔ پوسٹ مارٹم کے بعد موت کی وجہ معلوم ہو سکے گی۔ دھولپور کے جوڈیشل ریمانڈ میں 14 دن کی توسیع۔ پولیس اہلکار فریال کے سامنے آیا تو سابق صدر نے چھڑی سے اہلکار کو پیچھے کر دیا۔ جیل میں اے سی نہ دینے پر توہین عدالت کی درخواست دائر۔ وزیر اطلاعات سندھ آصف علی زرداری کے ساتھ نارواں سلوک پر پھٹ پڑے۔ آصف علی زرداری صاحب وہ کبھی اپنی آسائشوں کے لیے اپنی جیل کی تلخیوں کو کم کرنے کے لیے منت نہیں کریں گے۔ معروف اداکار عابد علی طویل علالت کے بعد انتقال کر گئے۔ اہلیہ نے تصدیق کر دی، عابد علی کراچی کے نجی اسپتال میں زیر علاج تھے۔ ایم ٹی آئی ایکٹ اسپتالوں کی نچکاری نہیں، سرکاری اسپتالوں میں اصلاحاتی منصوبہ ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی وضاحت، ٹویٹ میں لکھا تمام اسپتال سرکاری ہی رہیں گے، معیاری مینجمنٹ سے مریضوں کو بہترین سہولیات میسر ہوں گی۔ کراچی میں کسٹم انٹیلیجنس کی بڑی کارروائی، کروڑوں روپے مالیت کی غیر ملکی شراب اسمگلنگ کرنے کی کوشش ناکام بنا دی، 2000 سے زائد شراب کی بوتلیں برآمد۔ اسلام آباد میں نئی ٹریفک پالیسی متعارف کرانے کا فیصلہ، فرنٹ پر بیٹھے دونوں افراد کو سیٹ بیلٹ باندھنا لازمی قرار۔ دوران ڈرائیونگ سگریٹ نوشی پر بھی چالان ہوگا، 3 بار چالان ہونے پر ڈرائیونگ لائسنس معطل کر دیا جائے گا۔ ٹریفک جیم پر متعلقہ ایس پی اور ڈیوٹی آفیسر کے خلاف کارروائی ہوگی۔ نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول اور شہدائے کربلا کی یاد میں ملک بھر میں ماتمی جلوس، جہلم اور سکھر میں قدیم ماتمی جلوس، شورکوٹ میں تعزیوں کی تیاریاں، عراق کے شہر نجف میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضے پر بڑی تعداد میں زائرین کی آمد۔ پاک پتن میں حضرت بابا فرید الدین کے 777ویں عرس کی تقریبات، عقیدت مند پہنچنا شروع، بہشتی دروازہ آج رات کھولا جائے گا، 6 لاکھ زائرین بہشتی دروازے سے گزرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ یو ایس کا یو ٹرن، امریکی وزیر خارجہ نے طالبان کے ساتھ امن معاہدے پر دستخط سے انکار کر دیا۔ مائک پومپیو کہتے ہیں دستخط کا مطلب طالبان کو سیاسی قوت تسلیم کرنا ہوگا۔ افغان دارالحکومت کابل میں کار بم دھماکہ، 10 افراد جاں بحق، 42 زخمی۔ The eyes to the right, 298, the nose to the left, 56. So the eyes have it, but the House will be aware that the motion has not obtained. برطانوی وزیر اعظم کو ایک اور شکست، قبل از وقت انتخابات کی قرارداد مسترد، مخالفت میں 298، حق میں صرف 56 ووٹ پڑے۔ بورس جانسن کہتے ہیں انتخابات کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ انتقال کی تصدیق کر دی ہے۔ عابد علی گزشتہ 2 ماہ سے کراچی کے نجی اسپتال میں زیر علاج تھے۔ حالت بگڑنے پر انہیں انتہائی نگہداشت وارڈ میں منتقل کیا گیا تھا۔ ان کی نماز جنازہ کل عائشہ مسجد بحریہ ٹاؤن کراچی میں ادا کی جائے گی۔ مزید جانتے ہیں آج اس کے نمائندے شہریار ساجد سے۔ شہریار بتائیے گا مزید کیا بتایا گیا ہے فیملی کی جانب سے؟ جی علی عابد، بالکل لیجنڈ اداکار عابد علی 67 برس کی عمر میں جو انتقال کر گئے ہیں، اور عابد علی گزشتہ کئی ماہ سے علیل تھے اور کراچی کے نجی اسپتال میں جو زیر علاج تھے۔ ان کو یرکان ہوا تھا جو بگڑا تھا اور کئی روز سے جو وینٹیلیٹر پہ تھے۔ اس کے علاوہ صدر پاکستان کی طرف سے انہیں جو ہے پرائڈ آف پرفارمنس سے بھی نوازا گیا تھا، اور ان کی وائف سے جب ہماری بات ہوئی ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ نماز جنازہ جو ہے بعد نماز جمعہ مسجد عائشہ بحریہ ٹاؤن میں جو ہے وہ ادا کی جائے گی۔ جی، تو ان کی تدفین کے حوالے سے کوئی خبر ہے شہریار؟ تدفین کے حوالے سے کرن تدفین کے حوالے سے ابھی انہوں نے کوئی کچھ نہیں بتایا، کیونکہ ابھی تک ان کی باڈی جو ہے وہ اسپتال کے اندر ہی ہے۔ یہاں سے بحریہ ٹاؤن لے کے جایا جائے گا، اس کے بعد جو ہے وہ تدفین کے حوالے سے بتایا جائے گا کہ کون سے قبرستان میں تدفین کی جائے گی۔ اچھا، یہ بھی بتائیے گا انتہائی سینئر فنکار تھے یہ، یقیناً بہت سے دوست ہیں ان کے، تو کوئی پہنچا ہے ابھی تک اس اسپتال میں جہاں پر ڈیڈ باڈی ابھی؟
بالکل ہاسپٹل کے اندر جو ہے وہ پہلے بھی موجود تھے وہاں پہ اداکار، اور اس وقت بھی جو اداکار جو ہے وہاں پر آ رہے ہیں، لیکن کیونکہ ہسپتال میں کسی کو ملنے کی اجازت نہیں تھی اس وجہ سے ہسپتال کے اندر جو ہے وہ لوگ کم ہی آ رہے تھے، صرف ان کی وائف جو ہے وہ باہر آتی تھی اور باہر جو ہے وہ ملاقات کی جاتی تھی، اور اس وقت جو ہے ان کی باڈی یہاں سے لے جانے کا کام کیا جا رہا ہے۔ تو یہاں سے جیسے ہی باڈی ان کے گھر پہنچے گی تو اس کے بعد جو ہے وہ جتنے بھی اداکار ہیں جو وہاں پہ جو ہے وہ پہنچنا شروع ہوں گے۔ جی شہریار بتائیے گا سوگوران میں کون کون ہے؟ سوری، سوگوران میں بتائیے گا کون کون ہے، ان کے اہل خانہ کے حوالے سے بتائیے گا۔ بالکل ان کی 3 بیٹیاں ہیں، جن میں سے ایک بیٹی جو ہے ایمان علی ہے جو کہ ماڈل ہے، اس کے علاوہ رحمہ علی ہے جو کہ سنگر ہے۔ 3 بیٹیاں انہوں نے جو ہے اپنے پیچھے جو ہے وہ چھوڑی ہیں۔ اچھا شہریار، عابد علی کا تعلق حکمراں جماعت تحریک انصاف سے تھا، تو کوئی پہنچا ہے وہاں پر رہنما؟ نہیں، سیاسی جماعت کی طرف سے ابھی تک وہاں پہ کوئی نہیں پہنچا ہے۔ ہسپتال کے اندر اجازت بھی نہیں تھی کسی سے ملاقات کی، اور یہ اچانک سے، کیونکہ اس سے پہلے بھی کئی افواہیں اڑتی رہی تھیں ان کے انتقال کے حوالے سے، اس وجہ سے وہاں پہ کوئی نہیں پہنچا تھا، اور اس وقت جو ہے وہ ان کی وائف نے جو ہے وہ کنفرم کیا ہے ڈیتھ کے حوالے سے، اور اس وقت جو ہے صرف اور صرف جو ہے وہ یہاں سے باڈی لے جانے کا جو ہے وہ کام جو ہے جو بھی ان کی شہریار ہمارے ساتھ موجود رہیے گا۔ اس وقت معروف اداکارہ بشریٰ انصاری صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اس افسوسناک واقعے پر، ان سے بات کرتے ہیں۔ بشریٰ صاحبہ کیا کہیں گی؟ یقیناً ایک عہد کا نام تھا عابد علی۔ جی بالکل تھا، اور ایز این ایکٹر تو ان کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ 40-45 سال سے ہمارے سامنے ہے۔ ایک بہت ہی باکمال اداکار اور ایک بہت ہی پیارے سے انسان، ایک ایسی پرسنالٹی جو کہ مطلب اب یہ تو ہوتا ہے کہ جب کوئی چلا جاتا ہے تو سب اس کے بارے میں یہی کچھ کہتے ہیں، لیکن میرا عابد بھائی سے بہت پیارا ایک رشتہ تھا۔ میں اسکول میں پڑھتی تھی تو وہ میرے قریب ہی ایک گھر تھا جہاں پہ وہ رہتے تھے، اور مجھے انہوں نے بیٹی بنایا تھا، حالانکہ مجھ سے کوئی عمر میں بہت زیادہ بڑے نہیں تھے۔ میری امی نے بھی کہا کہ تم تو خود ابھی اتنے چھوٹے ہو، وہ کہتے تھے نہیں مجھے بہت پیاری لگتی ہے، مجھے بیٹی لگتی ہے۔ میرا ایک بڑا پیارا رشتہ تھا۔ پھر میں نے ان کے ساتھ ایک پلے میں کام بھی کیا ڈرامہ 86 میں، تو بیچ میں کافی عرصہ نہیں بھی ملاقات ہوتی تھی، لیکن کبھی کبھی فون کر کے مجھے پوچھتے تھے کسی پروجیکٹ کے لیے، کہتے تھے بچے تو نے میرے ساتھ کبھی نہیں کام کرنا۔ میں نے کہا عابد بھائی میں یہاں جا رہی ہوں، میں وہاں بزی ہوں، سوری۔ اب میں پرسوں ان کو مل کے آئی تھی تو ان کی حالت بہت خراب تھی، دیکھ کے دل بہت اداس، بہت تکلیف میں تھے، اور رابعہ ان کے ساتھ بالکل ان کی بڑی اچھی خدمت سب کر رہی تھیں۔ بس میں نے ایک نظر ان کو دیکھا، آنکھوں میں جو آنسو آئے وہ میں لے کے واپس آ گئی۔ میں کیا ان کو کہتی، کیونکہ وہ تو سب حالت میں نہیں تھے کہ وہ بات کرتے یا وہ بس وہ تکلیف میں تھے، تو میں بس ان کو ان کے ہاتھ پہ ٹچ کر کے پیار کر کے واپس آ گئی۔ اب بس چلے گئے اللہ کے پاس، وقت تو سبھی کا آنا ہے۔ پیارے پیارے دوست بچھڑ رہے ہیں، پیارے پیارے ساتھی بچھڑ رہے ہیں، تو ہر رخ پائر ہو گئے ہیں، اس دنیا میں نہیں رہے۔ سب سے دعاؤں کی ہی درخواست ہے، بس ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں اور ہمیں صبر دے اللہ۔ اس حوالے سے مزید جو اپڈیٹس ملیں گی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ بلیٹن میں اب کوئٹہ سے افسوسناک خبر شامل کریں گے، جہاں خیزی چوک کے قریب یکے بعد دیگرے 2 دھماکے ہوئے ہیں۔ دونوں دھماکوں میں 7 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ مزید جانتے ہیں آج جس کے نمائندے سہیل احمد سے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سہیل بتائے گا امدادی کارروائیوں کے حوالے سے۔ جی بالکل، اس وقت وہاں پر امدادی کارروائیاں جاری ہے۔ یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ خیزی چوک کے قریب نجی کوچ کمپنی تھی جہاں پہلا دھماکہ ہوا۔ دھماکے کے فوراً بعد ایس ایچ او خروٹ آباد، ایس ایچ او ایئرپورٹ اپنے عملے اور بم ڈسپوزل اسکواڈ کے ہمراہ وہاں موقع پر پہنچے۔ جو ہی وہاں بھیڑ جمع ہو گئی تو اچانک ایک اور زوردار دھماکہ ہوا، جس کے نتیجے میں ایس ایچ او ایئرپورٹ محمد نیاز، ایس ایچ او خروٹ آباد نور حسن اور ان کے 4 اہلکاروں سمیت 8 افراد اس میں زخمی ہو گئے، جبکہ چیپا کا ایک رضاکار محمد نعیم موقع پر ہی شہید ہو گیا۔ اس وقت وہاں امدادی کارروائیاں جاری ہے۔ پولیس اور ایف سی کی بھاری نفری وہاں موقع پر پہنچ گئی، زخمیوں کو بی ایم سی اور دیگر سرکاری اسپتالوں میں منتقل کر دیا۔ دوسری جانب بھی دھماکہ ہوا تو اسپتالوں میں فوری طور پر ایمرجنسی نافذ کرتے ہوئے تمام عملے کو طلب کر لیا۔ ٹھیک ہے، خیزی چوک کے قریب یا کے بعد دیگر 2 دھماکے ہوئے اور دھماکوں میں 11 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ سہیل احمد آپ اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ اب بات اس دن کی کہ جب دشمن کے عزائم پاکستان نے خاک میں ملائے تھے۔ 6 ستمبر ہم اس دن کو یوم دفاع مناتے ہیں، مگر اس بار پاکستانی منائیں گے یوم دفاع کشمیر، اور تیاریاں بھی مکمل کر لی۔ تیاریاں مکمل ہیں۔ صبح نماز فجر کے بعد ملک کی سلامتی اور کشمیر کی آزادی کے لیے دعائیں مانگی جائیں گی۔ مرکزی تقریب راول پنڈی میں ہوگی، جہاں شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا جائے گا۔
पाक फौज दिफाई सलाहियत दिखाई। पेशावर के कर्नल शेर खान स्टेडियम में फुल ड्रेस रिहर्सल हुई। जवानों ने दुश्मन पर धाक बिठा दी। कश्मीरी भाइयों से यकजहती के लिए कश्मीर आवर भी मनाया जाएगा। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा यौम दिफा पर कश्मीर का दिफा करता नजर आएगा। चीन के लेंगे, मैं मर भी गया तो, मैं मर भी गया तो। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने यौम दिफा पर यौम यकजहती कश्मीर बनाने का फैसला किया है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत हुकूमती तर्जुमानों का इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की कि कल मुल्क भर में कश्मीरियों से मुकम्मल इजहार यकजहती। मैं अब इसका एम्बेसडर बनूंगा, मैं इसको प्रमोट करूंगा। कश्मीरियों की आज़ादी का पैगाम वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान। यौम दिफा और यौम यकजहती कश्मीर बनाने का ऐलान। वज़ीर आज़म का ये फैसला कश्मीरियों के दिल की आवाज़ बन गया। वज़ीर आज़म ने इजलास में हिदायत की कि सूबाई दारुल हुकूमतों में खुसूसी तक़रीबात मुनक़्क़िद की जाएँ, जिसमें कश्मीरियों से इज़हार यकजहती किया जाए। पाकिस्तान भर के अवाम यौम दिफा पर शुहदा के ख़ानदानों तक पहुँचे। वज़ीर आज़म इमरान खान खुद भी आज़ाद कश्मीर जाएंगे और यौम दिफा कश्मीरी शुहदा के साथ मनाएंगे। कश्मीर की आज़ादी तक जंग जारी रहेगी। तर्जुमान पाक फौज ने दुश्मन को दो टोक पैगाम दे दिया है। मेजर जनरल आसिफ गफूर कहते हैं कि जिंदा कौमें अपने शोहदा को हमेशा याद रखती हैं। मरकजी तकरीब कल GHQ में होगी। अवाम से दरख्वास्त है कि शोहदा के घरों और मोहल्लों में जरूर जाएं। तो ये जंग तो जारी है और इंशाअल्लाह उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक कश्मीर के लोगों को अपना हक खुद इरादियत मिल नहीं जाता। LOC के ऊपर 27 फरवरी के बाद से सिचुएशन जो है वो डेली उसके ऊपर सीज फायर वायलेशन होती है। हमारी तरफ भी कैजुअलिटीज होती हैं, उनकी तरफ भी होती हैं। हमारी तरफ आपको पता है कि सिविलियन कैजुअलिटीज ज्यादा होती हैं क्योंकि वो डेलिबरेटली सिविलियंस को टारगेट करते हैं। तो LOC के ऊपर जो कहते हैं कि जंग की जो एक्सचेंज ऑफ फायर है वो जारी है और जारी जो है वो जब तक के हालात ठीक नहीं होते वो रहता है और उसमें हमारे जज्बे में कोई कमी नहीं है। इंशाअल्लाह 27 फरवरी को जिस तरीके से पाकिस्तान ने इनकी इश्तियाल अंगेजी का जवाब दिया था उससे बढ़कर जवाब देंगे। पाक सरजमीन के महफूज मुस्तकबिल के लिए अपनी जिंदगियां निछावर करने वालों को कौम का सलाम।